کلاسرا صاحب کی طرف جاؤں گا. سوچا تو بہت تھا کہ اس ڈائریکشن کی طرف جائیں گے. آپ لوگوں کا تو پتہ نہیں, میں نے تو خیر سپورٹ بھی بہت کیا اپنے ٹاک شوز کے ذریعے اور اس جذبے کے ذریعے. کلاسرا بھائی, میں نے اپنا انٹروڈکشن دے دیا, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دو ایشوز ہیں. پہلے ذرا یہ ریاست مدینہ اور اس کے ساتھ آج کی جو مہنگائی اور جو ظلم چل رہا ہے عوام کے ساتھ, کہ حکومت کا فوکس مجھے نہیں پتا پچھلے 3 سال سے ان کو پکڑنے میں, ان کو ڈیلیٹ کرنے میں اپوزیشن کے علاوہ کس چیز پہ رہا جو آج یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں ہمیں کہ لوگ مظاہرے کر رہے ہیں مہنگائی کے خلاف. کامران, یہ آپ کو میرا خیال ہے مس ہے کہ جو آپ نے انٹرو دیا ہے اور اتنا کمپریہنسو, اتنا خوبصورت اور اتنا افیکٹو, اس کے بعد کی بات کوئی بچ نہیں جاتی. اور آپ کو یہ بھی کریڈٹ دیتا ہے کہ آپ نے یہ بات ٹی وی پہ کی ہے جی کہ عمران خان صاحب کو میں نے دل سے سپورٹ کیا ہے, اور اگر وہ باتیں پوری نہیں کر سکے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جتنا ایمانداری سے اپنا آ کے ایڈمیشن کرتے ہیں, اوپنلی کرتے ہیں جناب کہ میری آ کے فلاں بندے سے اتنی ایکسپیکٹیشن تھیں اور آج اگر پوری نہیں ہو تو پھر اتنی بھرپور طاقت سے اس پہ تنقید بھی کی جائے. تو لہٰذا یہ آپ کا اگین آئی مس ہے, یہ آپ کی انٹلیکچوئل اس کو ایمانداری کو شو کرتے ہیں. لوگ ہیں نا جہاں پہ غلط بات پہ اگر انہوں نے کہہ دی ہے وہ ڈٹے رہیں گے, وہ کہیں گے کیونکہ میں نے کہہ دیا ہے تو میں نے جس بندے کو اچھا سمجھتا ہوں ساری عمر اس کو اچھا سمجھتے رہیں گے چاہے وہ جو کچھ بھی کر لے. سو اگین یہ آپ کا کریڈٹ میں آپ کو جاتے ہیں اور آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں کہ یہ یہاں پہ اوپنلی بات کرنا نہیں, اور یہی عمران خان صاحب کا مقصد تھا اگر مجھ سے پوچھیں کہ انہوں نے جب ریاست آپ مدینہ کی بات کی بیسیکلی کور اپ تھا سارا کہ اب آپ اپنی غلطیاں ہیں جو آپ کی ماضی کی غلطیاں ہیں, موجودہ غلطیاں ہیں, آپ کے دیگر بہت سارے ایشوز ہیں جن کے جوابات آپ کے پاس نہیں تھے, تو پھر آخری جواب آپ کے پاس نا آگے کسی کو سائلنس اگر آپ نے کرانی ہے تو ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا, سارے ہمارے دوست جتنے بیٹھے ہیں سارے ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے سمجھدار ہیں, کہ آپ نے اپنے ناک دین کا اگر منہ بند کرانا ہے تو آپ آ کے نیشنلزم کا نعرہ مار لیں, الٹرا نیشنلزم کا نعرہ ماریں یا مذہب کا نعرہ ماریں. یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ کوئی بھی اپنے ملک کے آ کے اس پہ بات نہیں کرے گا. اگر آپ نے آ کے نیشنلزم اپنے ملک سے بہت زیادہ محبت دکھا رہے ہیں تو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ پہ تنقید نہیں ہوگی. پھر آپ جو ہی کہتے رہیں آپ کو جائز ہے, پھر آپ پہ کوئی آ کے انگلی نہیں اٹھائے گا. کوئی اٹھائے گا تو وہ غدار آ کے قرار پائے گا, آپ کی تو آگے بلے بلے شابش ہوگی. سو ایک تو وہ ایک چیز, دوسرا جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے ہوتا ہے. اگین لوگ اپنے آ کے مذہب سے بڑے انوالو ہوتے ہیں, بڑا ان کا ایک اپنا ایک درینہ ان کی اٹیچمنٹ ہوتے ہیں اسلام کے حوالے سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. سب لوگوں کو مطلب ہے ان پہ ایک اپنی جان بھی آ کے لوگ قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں. لہٰذا خان صاحب نے یہ بڑا سمجھدار, ان کو جس نے بھی یہ لائن دی تھی یا انہوں نے خود لی تھی وہ بڑی زبردست تھی. اور مظہر بھائی نے بھی آتے آتے نے تھوڑا سا ٹچ کیا اس معاملے کو کہ جناب آپ بات تو اس کی ریاست مدینہ کی کرتے ہیں, ان کا لیونگ سٹائل بھی آپ کو کبھی نظر آیا ہے کہ ہمارے جو اتنے بڑے آگے بڑی ریاست قائم ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے بعد میں ہمارے آنے والے خلفاء جو تھے, ان کا رہن سہن کیسا تھا, زندگی کیسا تھی, آپ کی کیسے ہے؟ مطلب آپ کی اپنی زندگی میچ نہیں کرتی جن کے نیک ہستیوں کے آپ نام بتا رہے ہوتے ہیں, جن کی بات مثلا 2-4 باتیں میں آپ کو بتاؤں. آپ سے پوچھ لیا گیا کہ یہ بتائیں تحائف کہ آپ جو گئے ہیں پوری دنیا میں, آپ ابن بطوطہ کی طرح پھرتے رہے ہیں, جیسے اس سے پہلے بھی بہت سارے حکمران پھر کے آئے تھے. آپ ذرا یہ بتا دیں آپ کو کیا کیا تحفہ ملا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ تحفے ہمیں دے دیں, ہم چاروں بیٹھے ہیں یا اس کو دے دیں, لوگوں میں بانٹ دیں, نہ بانٹیں تو ٹھیک ہے, آپ کو مل گئے ہیں لیگلی طور پر, آپ نے رکھ لیے ہوں گے وٹ ایور اس کی کنڈیشنلٹیز ہوں گی. آپ اتنا بتا دیں آپ کو کس کس ملک نے کیا دیا ہے. انہوں نے اس کو قومی راز انہوں نے ڈکلیئر, اور وہ گئے کدھر ہیں, وہ تحفے گئے کدھر ہیں اور کس بھاؤ پہ گئے ہیں کلاسرا بھائی, یہ بھی تو بتائیں نا. یہ بھی تو انصاف نہیں کہ آپ 50% پہ لے لیں, یہ کیا قانون ہے جی؟ 100% پہ لیں آپ کیونکہ ہاں جی ایلیٹ ہے تو آپ 50% پہ لیں جی. اچھا اگلی بڑی مزے کی بات ہے, یہی ہمارے یہ جو ہیں یہ عمران خان صاحب ہیں, آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ کے کرتے کی 1001 مثالیں دیتے تھے. ہاں جی, کہ حضرت عمر سے پوچھ لیا کہ بلکہ ابھی پچھلے دنوں دے رہے تھے کچھ, میرا خیال اسی آ کے کنٹروورسی سے پہلے, طائف سے پہلے. ایک طرف آپ بات کرتے ہیں حضرت عمر کے ان کے کرتے کی کہ لوگوں کو آ کے بتاتے ہیں خلیفہ وقت سے سوال بھی ہو سکتا ہے جو کہ ہوتے تھے, اور دوسری طرف آپ سے پوچھا جائے کہ حضور یہ بتائیں آپ کو کتنے تحائف ملے ہیں, کہاں سے ملے ہیں, آپ اس کو باقاعدہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ نیشنل قومی راز ہے. اچھا اگلی بات وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب وہ جو ممالک ہیں اگر ان سے آپ کو تحفہ دیتے ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ بتانا نہیں, چلے جی ہمیں ملکوں کا نام بتائیں, آپ نہ بتائیں جی, مان لیا آپ نہ بتائیں کہ آپ کو کس کس نے دیا, آپ ذرا ان تحائف کی لسٹ تو بتا دیں, اور آپ والی بات کدھر گئے, کہاں پہ گئے. سو دوسری طرف ایک طرف یہ ہے آج جو مہنگائی کی آپ نے بات کی ہے, لوگوں کا جو حشر ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. پنجاب کی خبریں آ رہی ہیں بڑی مطلب ڈسٹربنگ کہ وہاں جہاز خریدا جا رہا ہے, میں اس میں آ کے اور سر پنجاب کلاسرا صاحب میں آپ کو ذرا ان پٹ کر دے دوں کہ پنجاب کے وزراء کے لیے کروڑوں روپے کی مالیت کی نئی گاڑیاں خریدنے کی تیاری ہو گئی ہے. کابینہ میں شامل 37 میں 36 وزراء کے لیے نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں جناب.
اب آپ کنٹینیو کریں. یہ حسن رضا جو ہیں ہمارے رپورٹر جو ہیں, جی جی ہمارے اس کے دنیا اخبار کے رپورٹر حسن رضا نے بھی یہ خبر بریک کی ہوئی کئی دفعہ بڑی انہوں نے دی. ابھی انور سمرا صاحب بڑے اچھے رپورٹر ہیں, ان کی خبر بھی دیکھ رہا ہے. ایک طرف آپ نے لوگوں کو یہاں پہ ان کی آپ نے کھال ان کی کھینچ لی ہے ایک ایک چیز میں, اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں جہاز خریدا جا رہا ہے عثمان بزدار صاحب کے لیے 38 گاڑیاں وہاں پہ آپ کی نئی آپ کی مذاق ہے سر, اس ملک کے ساتھ مذاق ہے. اسلام آباد میں حالت دیکھ لیں, اٹس جو کئی مس ہے کہ مطلب آپ آگے بات ریاست مدینہ کی کرتے ہیں تاکہ آپ پہ تنقید نہ کرے. آپ اور میں نے یا کسی ہم میں سے کسی نے بات کر دی تو آپ جناب فتوے لگوا. سر ہمیں ایسے بتا رہے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں تو پتہ ہے, ہمیں تو آپ کو کاؤنٹ کرنا ہے اس ریاست مدینہ پہ. ہاں جی تو بالکل ٹھیک. کلاسرا بھائی اب دوبارہ میں جس آپ کے پاس آؤں گا تو وہ ذرا یہ ملٹری والی بات بھی کر لیں گے. ذرا پہلے میں یہ بات ساری ڈسکشن کر لوں بھٹی صاحب اور اس کے بعد جنرل صاحب کے پاس. بھٹی صاحب, جنرل ضیاء الحق صاحب, مجھے یاد ہے, اللہ ان کو جنرل نصیب کرے, 85 کے اندر ریفرینڈم ہوا, میں بہت چھوٹا تھا تو میں اس وقت بھی بڑا ہنسا تھا. تو میں بہت چھوٹا 9 سال کا تھا میں اس وقت کے. جو انہوں نے ریفرینڈم کا سوال رکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جی اگر آپ کو شریعت چاہیے اس ملک کے اندر تو پھر آپ جنرل ضیاء الحق کو ووٹ دیں گے. تو اب شریعت کے خلاف اس ملک میں کون ووٹ دے گا, تو وہ تو ویسے بھی جینوئنلی الیکشن جیت جاتے. ضیاء الحق صاحب کے بعد عمران خان صاحب آئے, دوسرے داعی اس ملک میں شریعت کے, اور نہ انہوں نے امپلیمنٹ کیا اور انہوں نے تو خیر جو کیا وہ آپ بتائی دیں گے. دوسرا, مثالیں بہت بڑی بڑی ہیں پرائم منسٹر کے پاس, مطلب بہت بڑی خلفاء راشدین کی. لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب یہ معاملہ چل رہا ہے فوج کے ساتھ ڈی جی آئی کی تعیناتی کا, تو جو مثال ان کے ذہن میں حضرت عمر کی آئی ریسنٹلی وہ یہی تھی کہ انہوں نے خالد بن ولید کی کمانڈ چینج کر دی اور کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا. یور ٹیک آن اٹ سر. پوری قوم کو مبارک ہو 12 ربیع الاول, ہماری اور ہماری سب کی جانیں قربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شوق سے میرے سمیت ہم ساروں کی جانیں قربان منائیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہے. جس ملک میں نلائن مبارک بادشاہی مسجد سے چوری ہو جائیں, جس ملک میں حج عمرے میں فراڈ ہوں, جس ملک میں ایئرپورٹوں پر عمرہ کرنے والے آ کے زمزم چوری کر لیں, اور جس ملک میں مسجدوں, مدرسوں, سکولوں میں زیادتیاں ہوں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن جھوٹ نہیں بولتا, مومن جھوٹ بول ہی نہیں سکتا, اور جس ملک میں جھوٹ عام ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی کرنے والا ہم میں سے نہیں, جس ملک میں یہ عام ہو, غیبت چغلی خوری عام ہو, وہاں سنتوں پر بھی بہت ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب سے کہنا یہ ہے کہ حضور آپ سب کچھ کریں, لیکن یہ بھی تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کس حال میں ہے, آپ نے ان کو کس حال میں پہنچا دیا ہے. 3.5 سالوں میں 35 خودکشیاں ہوئی ہیں غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے, اور وہ 3 بچوں کو کنویں میں پھینک کر اور باپ کا کنویں میں چھلانگ مار دینا. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی تھی. اب اس پہ حضرت عمر انہوں نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران جنگ سپہ سالار خالد بن ولید کو تبدیل کر دیا. میں اب اس بحث پہ نہیں پڑتا یہ انہوں نے آرمی چیف کو میسیج دیا, میری فوج کو میسیج دیا, یا انہوں نے ویسے بات کی, اس بات کو چھوڑ دیجئے. یہ بھی چھوڑ دیجئے کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبدیل کیا تھا, اس پر بھی بحث نہیں کرتے. لیکن میں انہیں کہوں گا آپ کو کوئی خوف خدا نہیں ہے, کوئی خوف خدا نہیں ہے. کس بڑی